بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، جب سے ارض پاک میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے ایک سے زائد مرتبہ ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ گلوبل ولیج میں مادر وطن کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس بات کی بڑی واضح گواہی ہمیں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب اور UAE سے متعلق دیے گئے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اوپیک ممالک کی جانب سے 20 ملین بیرل روزانہ کی بنیاد پر آئل کی پیداوار میں کمی کی پالیسی کی سعودی عرب اور UAE کی حمایت نے امریکی تن بدن میں آگ لگا دی ہے، اور جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی اور یورپی معیشتیں جو آلریڈی تباہ حالی کا شکار ہیں، موجودہ اوپیک کے 20 ملین بیرل پیداوار کم کرنے کے فیصلے نے ہماری معیشتوں کو مزید تہہ و بالا کرنے کا کام کیا ہے، اور اس کا براہ راست بینیفیشری روسی معیشت کو قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ UAE اور سعودی حکومتوں کو اپنی اس پالیسی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سعودی عرب کو امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں اس سلسلے میں میرے پاس کون سے آپشن ہیں میں وہ اوپن نہیں کروں گا۔ البتہ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو امریکہ کے پاس کافی سارے آپشن ایسے ہیں جن کی بنیاد پر وہ سعودی شاہی خاندان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مثلاً گزشتہ کچھ عرصہ قبل ترکی میں قتل ہونے والے جمال خشوگی، جو کہ امریکی شریعت اختیار کر چکے تھے، ان کے قتل کا مقدمہ امریکی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور ان کے قتل کا چارج براہ راست MBS محمد بن سلیمان وزیر اعظم اور ولی عہد سعودی عرب پہ لگایا گیا ہے۔ اس مقدمے کو سپیڈ اپ کر کے سعودی شاہی خاندان کو اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 9/11 کے دوران جو امریکی شہری ہلاک ہوئے تھے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے حوالے سے اربوں ڈالر کا مقدمہ امریکی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس مقدمے کو سپیڈ اپ کر کے اور اس کا فیصلہ کر کے سعودی عرب کو اربوں ڈالر کے ہرجانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح مزید اگر ڈسٹرب کرنا درکار ہو سعودی عرب کو امریکہ کی جانب سے، تو سعودی عرب میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بحالی کا شوشہ چھوڑ کر اسے میڈیا کی زینت بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے اس موضوع کا مذکورہ بالا صورتحال جو میں نے بیان کی، اس سے ڈائریکٹ کیا کنسرن ہے، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے گلوبل ولیج بڑی تیزی کے ساتھ 2 گروپوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلا گروپ امریکہ بہادر، اس کے اتحادی یورپی یونین، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور انڈیا وغیرہ پہ مشتمل ہے، جبکہ دوسرا گروپ چائنا، رشیا، ایران، ترکی، افغانستان، وسط ایشیائی ریاستیں، اور جب سے جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا ہے امریکہ میں، تب سے امریکہ بھی اس گروپ میں اچھی خاصی دلچسپی لیتا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے مفادات اور اس کی پریشانیاں عالمی لیول پہ اس طرح کی ہیں کہ اسے اس گروپ کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ آج سے صرف 6 ماہ قبل تک پاکستان اس گروپ کا ایک اہم کھلاڑی بننے جا رہا تھا۔ لیکن پھر آنن فانن جب پاکستان میں سول قیادت اتھل پھتل کر دی گئی، تو پاکستان نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس وقت پاکستان کی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ گم گم کا شکار ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے دائیں جانب جانا ہے یا بائیں جانب۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ماضی کے ٹریک پہ نظر ڈالیں تو جب بھی ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو فوری طور پہ جو 3 ریاستیں ہماری پشت پہ آن کھڑی ہوئیں، ان میں سعودی عربیہ، UAE اور چائنا شامل ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہمیں جن معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس دوران ہم نے سر توڑ کوشش کی ان تینوں ریاستوں سے روابط کر کے کہ کسی نہ کسی صورت ہمیں معاشی اعانت حاصل ہو سکے، لیکن ہمیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہماری اس گم گم کا شکار ہونے کی پالیسی ہے۔ اس وقت جبکہ سعودی عرب کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اور UAE اس کا حصہ ہے، جبکہ چائنا، رشیا، ایران وغیرہ آلریڈی امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں،
تو ہمارے تمام دوست ممالک ایک سائڈ پہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم تنے تنہا دوسرے گروپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو وہ گروپ جس نے ہمیشہ سے ہمیں استعمال کیا ہے اور جس کے پیش نظر کبھی بھی ہماری کوئی بھی حقیقی آزادی نہیں رہی ہے، بلکہ ان کے منشور کا حصہ ہے۔ امریکہ بہادر اور یورپی یونین کے منشور کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان نامی ریاست کسی صورت بھی مستحکم نہ ہونے پائے، کیونکہ ایک تو اس کا جرم یہ ہے کہ یہ واحد اسلامی ریاست ہے جس کے پاس ایٹامک ویپن موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس طاقتور فوج ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی وقت عالم اسلام کی قیادت کے اہل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی صورت بھی یہود و ہنود یہ نہیں چاہیں گے، نہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی صورت بھی مستحکم ریاست کا کردار حاصل کرنے پائے۔ بالخصوص معاشی طور پر مستحکم پاکستان ہر حال میں یہود و ہنود کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اس ایسی صورتحال میں ہمارے لیے یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ اگر ہم نے معاشی ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہونا ہے تو ہمیں بالآخر چائنا کی پالیسی، چائنا کے ٹریڈ روٹ کو اختیار کرنا پڑے گا، چائنا رشیا بلاک میں شامل ہونا پڑے گا، اور اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے ہم جلد یا بدیر معاشی خوشحالی کے منزل کو پا سکیں گے۔ وہ منزل اس ٹریک پہ چلنا ہم آج شروع کر دیں یا طرح طرح کے تجربات کرنے کے بعد 10-20 سال بعد اس ٹریک پہ چلنا شروع کریں، بالآخر ہماری ڈیسٹینیشن اسی ٹریک کے اینڈ پہ موجود ہے۔ دوسرے تمام راستے ہمیں مزید تنہائیوں، مزید پسماندگی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے بحیثیت پاکستانی شہری آپ بھی غور فرمائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قیادت کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو وہ عقل و دانائی عطا فرمائے جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ درست فیصلے کریں، اور ایسے فیصلے کریں جن کے نتیجے میں پاکستان کو خوشحالی نصیب ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔